اگر آخر میں عملوں سے خالی ہو گیا تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ لہذا جو بھی خرچ کیا جائے یا عبادت کی جائے اللہ کی رضا کے لیے کی جائے، اسے ضائع ہونے سے بچانا چاہیے۔ یا خرچ کے حوالے سے یہ بھی فرمایا اچھی اچھی چیزیں خرچ کرو، بری چیز خرچ نہ کرو۔ یہ بھی فرمایا کہ ان لوگوں کو خرچ میں ترجیح دے دو کہ جو ہیں محتاج لیکن مانگتے نہیں، در بدر پھرتے نہیں، ہاتھ نہیں پھیلاتے، انہیں ڈھونڈ کے ان پہ خرچ کرو، وہ زیادہ حقدار ہے، جنہیں ہم سفید پوش کہتے ہیں۔ خرچ کی باتیں یہاں چل رہی ہیں تو درمیان میں بات آ گئی تھی سود کی، اس لیے کہ یہود جو یثرب کے دور سے مدینہ کی معیشت پر قابض تھے، وہ سودی معاملات کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے دیکھیں جس طرح تو کسی پہ صدقہ خیرات کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، ہم پیسے دے کے مدد کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ کوئی مدد نہیں ہے، صدقہ خیرات تو دے دیا، جس کو دیا اس کا ہو گیا، لیکن سود میں کیا ہے کہ اصل بھی واپس لینا ہے، ساتھ نفع بھی لینا ہے، تو یہ کوئی مدد تو نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے فرمایا یہ درست نہیں ہے، سود سے یہ منع کر دیا، مذمت اور ممانعت آ گئی، فرمایا سود چھوڑ دو، اللہ سے ڈر جاؤ، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا اگر تم نہیں بعد آتے تو پھر اللہ اور رسول کے ساتھ تمہارا اعلان جنگ ہے، اللہ اور اس کے رسول سے کوئی جنگ نہیں کر سکتا، اگر کرے تو جیت نہیں سکتا، لہذا سود سے روک دیا۔ پھر خرچ کے حوالے سے ایک بات یہ ہے کہ اگر تم سے کسی نے قرضہ لیا، واپسی کا وقت آ گیا، دے نہیں سکتا، اس کو تھوڑا اور ٹائم دے۔ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، فرمایا اگر تنگی والا ہے آسانی تک مہلت دے دو۔ حدیث شریف میں آتا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سابقہ زمانوں میں ایک شخص ہوتا تھا، وہ لوگوں کو قرضے دیتا تھا اور اپنے خریدوں کو کہتا تھا کہ جب کوئی قرض والا واپس آئے، آ کے مہلت مانگے، درگزر اور تجاوز کا مطالبہ کرے تو تم اس سے درگزر کر دو، شاید اللہ ہم سے درگزر کر دے۔ پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے ہی ہوا۔ جب اس شخص نے وفات پائی، اللہ نے اپنے فرشتوں کو فرمایا کہ اس سے درگزر کرو، یہ ہمارے بندوں سے درگزر کرتا تھا۔ لہذا اس کے بھی فوائد ہیں۔ یہ جو سودی معاملات ہیں اس میں کیا ہوتا ہے، بندہ دے نہیں سکتا، مدت بڑھا دی اور مدت کے وہ سود اور بڑھا دیا، وہاں تو بندہ اور پھنس گیا دینے والا۔ یا اللہ تعالیٰ نے خرچ کے حوالے سے اور مالی معاملات کے حوالے سے یہ بھی فرمایا کہ جب تم کوئی لین دین کرو اسے لکھ لو، اس کی رسید بناؤ، پرچی بناؤ، فرمایا اس سے شک شبہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح فرمایا اگر لکھنے کا سامان میسر نہ ہو، بندہ نہ ہو، تو پھر کوئی چیز گروی پکڑا دو۔ یہاں گروی کا ایک خاص پہلو ہے، لیکن گروی کے عموماً کئی احکام ہیں، قرآن پاک نے یہاں معاذ ایک اشارہ کیا۔ پھر آگے بڑھتے ہیں جی، یا ایک آیت مبارکہ آئی آخری رکوع میں، فرمایا جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اگر ظاہر کرو یا دلوں میں رکھو، اللہ اس کا حساب لے۔ جب یہ آیت مبارکہ اتری صحابہ کرام پریشان ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دلوں میں آتا ہے اس کا ہم حساب کیسے دیں؟ دلوں میں تو برائیوں کے کئی خیالات آتے ہیں۔ پھر اللہ نے آیت اتاری لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، فرمایا نہیں، تکلیف مالا اطاعت نہیں، جو بندہ نیکی کرے گا اجر ملے گا، جو گناہ کرے گا اس کو اس کا برا بدلہ ملے گا۔ تو حدیث شریف میں وضاحت آ گئی، فرمایا اللہ نے میری امت سے معاف کر دیا جو کوئی دل میں وسوسہ اور خیال آیا، جب تک زبان سے بولے نہ یا جب تک عمل نہ کرنا۔ البتہ یہاں اللہ کی رحمت کا پہلو غالب آیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ برائی کا خیال کرے، نیت کرے، برائی نہ کر سکے، معاف ہے۔ البتہ اگر نیکی کی کوئی نیت
نیت کریں نیکی نہ کر سکے ایک نیکی لکھ دی جائے گی۔ اگلی آیت مبارکہ میں دعائیں سکھائی گئی، اللہ تعالیٰ سے بعض چیزوں سے بچنے کی دعائیں اور بعض کے حصول کی دعائیں۔ تو یہ جو 2 آیات ہیں اس سورۃ مبارکہ کی آخری 2 آیات، ان کے بارے میں ایک حدیث شریف میں آتا ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے ایک خزانہ ہے، اس خزانے سے یہ 2 آیات خصوصی طور پہ حضرت کو عطا کی گئی ہیں تحفے کے طور پر۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت تشریف فرما تھے، ایک دھماکے کی زور کی آواز آئی، فرمایا صحابہ یہ کیا ہے؟ کہنے لگے اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا ایک دروازہ کھلا ہے آسمان کا، جو پہلے کبھی نہیں کھلا، اس سے ایک فرشتہ اترا ہے جو پہلے کبھی نہیں اترا، تو وہ مجھے 2 آیتوں کا تحفہ دے کے گیا ہے، یہ آیتیں پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی گئی۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ جو بندہ سونے سے پہلے یہ 2 آیات پڑھ لیتا ہے اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ کافی کا معنی علیہ نے ایک یہ بیان کیا کہ اس کے لیے رات بھر شر اور تکلیف سے حفاظت میں کافی ہو جاتی ہے۔ ایک معنی یہ بیان کیا کہ اس کے لیے قیام اللیل سے کافی ہو جاتی ہے، اور ایک معنی یہ بیان کیا کہ اس کی نجات کے لیے کافی ہو جاتی ہے اگر اس رات اس کی وفات ہو جائے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں ان کو زبانی یاد کریں اور انہیں پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ سورہ البقرہ ختم ہوئی جی، اب ہم آگے بڑھتے ہیں سورۃ آل عمران کی طرف۔ آل عمران جیسا کہ نام سے ظاہر ہے عمران کی آل کا ذکر ہے، اور عمران کون ہے ان کا آگے تذکرہ آتا ہے۔ شروع صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس پہ زمین و آسمان میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں، ہر چیز اس کے سامنے ہے۔ فرمایا وہ جیسے چاہتا ہے ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری تصویریں بناتا ہے، وہ بڑا کرم اور فضل والا قدرت والا بادشاہ۔ اللہ نے جیسے چاہا ہمیں بنا دیا، یہ اس مالک کی مہربانی اور فضل و کرم۔ یہاں فرمایا قرآن کریم کی آیات میں سے بعض محکم ہیں اور بعض متشابہ ہیں۔ متشابہ کا یہ معنی نہیں ہے کہ ان میں کچھ شبہ ہے، متشابہ کا یہ معنی ہے کہ آیات ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، متشابہ کا یہ معنی ہے۔ اور محکم کا معنی جو ایک ہی معنی رکھتی ہیں، مضبوط ہے۔ محکم اور متشابہ کے حوالے سے اور بھی اہل علم نے معانی بیان فرمائے ہیں۔ پھر اگلی آیات میں دین اسلام کی اقلیت کا ذکر آیا، اللہ کے بادشاہ برحق ہونے کا ذکر آیا۔ پھر آل عمران کا ذکر شروع ہوتا ہے جی، جن کے نام پہ یہ سورۃ آل عمران ہے۔ اس کا پس منظر بھی سمجھ لینا چاہیے کہ مدینہ منورہ کے دور میں تقریباً سن 9 ہجری میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ کے جنوب میں جو نجران کا علاقہ ہے وہاں سے عیسائی علماء کا ایک وفد آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض دینی معاملات اور حضرت مسیح کی ذات حضرت مریم کے حوالے سے کچھ گفتگو کی۔ آپ نے انہیں حق سمجھایا لیکن وہ حق کو قبول کرنے پہ تیار نہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ مبارکہ اس تناظر میں نازل فرمائی۔ پھر کیا ہوا میں آگے عرض کرتا ہوں۔ تو آل عمران جیسا کہ عرض کیا کہ عمران کی آل عمران اللہ کے ایک نیک بندے ہیں، اور ان کی بیوی کا نام ہے حنا، یا ہاں پر پیش کے ساتھ حنا بنت فاقوس۔ یہ دونوں میاں بیوی اللہ کے نیک بندے ہیں، انہی کے نام پہ یہ سورۃ آل عمران۔ تو اولاد نہیں تھی ان کی، یہ بوڑھے ہو گئے تھے۔ ایک دن بی بی حنا نے دیکھا کہ ایک چڑیا اپنے ایک بچے کو دانا کھلاتی ہے۔ کہا یا اللہ میری بھی اولاد ہو، میں بھی دانا کھلاؤں۔ قبولیت کا وقت تھا، اللہ نے قبول فرما لی دعا۔ جب انہوں نے حمل کا احساس کیا تو کہا یا اللہ جو میرے پیٹ میں ہے میں یہ نیت اور نظر کرتی ہوں
کہ اس کو بچے کو تیرے گھر بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو، جیسا کہ پھر آگے آتا ہے شیطان سے تیری پناہ میں دیتا۔ جب پیدا ہوا بچہ تو بچہ نہیں بلکہ بچی پیدا ہو گیا، تو کہا یا اللہ یہ تو بچی ہے، میرا ارادہ تو تھا کہ بچہ پیدا ہوگا بیت المقدس کی خدمت کرے گا، لیکن میں اپنی نیت پھر بھی پوری کرتی ہوں، لہذا میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کرتی ہوں۔ بچی کو اٹھایا، نام مریم رکھ دیا، اللہ کی پناہ میں شیطان مردود کے شر سے دعا کر دی۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت تو روتا ہے، کیوں روتا ہے؟ شیطان اس کو موقع مارتا ہے۔ فرمایا سوائے حضرت مریم اور ان کے بیٹے مسیح ابن مریم کے کہ شیطان ان کو مارنے کے لیے گیا تو مار نہیں سکا، آگے پردہ حائل ہو گیا۔ کیوں؟ دعا کی تھی حضرت مریم کی والدہ نے۔ اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیں، ایک تو یہ ہے کہ بچوں کی پیدائش سے پہلے بچوں کے لیے یا بچوں کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں۔ پھر یہ دیکھیں کہ اولاد اور اولاد در اولاد کے حق میں کس طرح والدین کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اٹھایا بچی کو، بیت المقدس شریف لے گئے، وہاں کے علماء کے سامنے پیش کر دی، کہا یہ بچی ہے، میں نے نظر مانی تھی تو آپ اس کو لے لیں۔ تو وہاں پہ جو علماء تھے ان میں سے ہر ایک نے چاہا کہ یہ بچی میں لے لوں، میں اس کی کفالت کروں، کیونکہ ان کے جو والد تھے نا عمران، جن کے نام پہ آل عمران ہے، وہ بھی بیت المقدس کے علماء میں سے تھے، لہذا ہر ایک نے چاہا کہ میرے ساتھی کی بچی ہے، میں اس کی کفالت کروں، اور یہ بیت المقدس کے لیے وقف ہوئی ہے۔ اس میں اختلاف ہو گیا، طے یہ ہوا کہ دریائے اردن پہ جاتے ہیں اور وہ کلمے جن کے ساتھ ہم تورات لکھتے ہیں وہ دریا میں ڈالیں گے، تو جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہہ جائے وہ کفالت کا حقدار نہیں، جس کا قلم الٹی جانب چل پڑے وہ کفالت کا حقدار ہے۔ تو یہ علماء کتنے تھے؟ 29 علماء نے دریا میں اپنی کلمیں ڈال دی، سب کے قلم پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہ گئے، سوائے حضرت زکریا کے کہ زکریا کا قلم الٹی طرف چل پڑا، اور حضرت زکریا ان کے خالو بھی لگتے تھے، لہذا انہوں نے کفالت کی، ایک کمرہ بنایا مسجد کے ساتھ ہی اونچا کر کے، اوپر والی منزل میں انہیں رکھا، سیڑھی لگا کے آتے جاتے تھے اور خود کھانا دیتے تھے، ضروریات زندگی مہیا کرتے تھے۔ حضرت مریم کی پیدائش عام بچوں کی نسبت جلدی سے ہوئی، تیزی سے ہوئی۔ صاحب جلالین نے تو کہا ایک مہینے کی نسبت ایک دن میں یہ بڑھتی تھی، یا ایک سال کی نسبت ایک دن میں۔ بہرحال یہاں ایک بات یہ بھی دیکھی گئی کہ حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل بھی ہوتے تھے، وہ جب کھانا رکھ کے چلے جاتے حضرت زکریا تو سیڑھی اتار دیتے، سیڑھی کے بغیر کو اوپر جا نہیں سکتا تھا، سیڑھی ان کے قبضے میں تھی۔ وہ کہتے کہ یہاں آیا بھی کوئی نہیں، پھل کون دے گیا؟ ایک تو یہ کہ کون دے گیا، اور دوسرا یہ پھل ایسے ہیں جو اس موسم میں اس شہر میں دستیاب ہی نہیں ہے۔ پوچھتے مریم پھل کہاں سے آئے؟ وہ کہتی من عند اللہ، اللہ کی طرف سے آئے۔ مریم کو بچپن میں ہی اللہ نے توحید سکھا دی تھی۔ یہ دیکھ کے جناب زکریا کے دل میں ایک اور امید جاگ اٹھی، بوڑھے ہو گئے تھے، ان کی بھی اولاد نہیں تھی۔ کہا یا اللہ اگر تو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو بے موسم اولاد نہیں دے سکتا۔ اللہ میرے نبی تیری دعا قبول ہو گئی۔ کہا یا اللہ زندگی بڑی گزر کی، اولاد نہیں ہوئی، آپ نے فرما دیا دعا قبول ہو گئی، فرشتوں نے بشارت دے دی، لیکن میرا دل تسلی کے لیے چاہتا ہے کہ مجھے کوئی نشانی بھی بتا۔ اللہ نے فرمایا زکریا نشانی یہ ہے کہ 3 دن آپ زبان سے بول نہیں سکیں، جو بھی آپ کے پاس آئے گا آپ اس سے اشارے سے بات کریں، لہذا یہ 3 دن کی نشانی بھی ظاہر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی اولاد عطا فرمائی۔
حضرت یحییٰ بیٹا عطا فرمایا، اور نام بھی اللہ نے خود ہی رکھ دیا، فرمایا ہم تمہیں جو بیٹا دیں گے ہم نے اس کا نام یحییٰ رکھ دیا۔ آگے بڑھتے ہیں جی، بات ہو رہی ہے وفد نجران کی، جو عیسائیوں کے وفد، علماء کا وفد آیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب انہوں نے باتیں نہ مانی تو آپ نے فرمایا چلو آؤ پھر میدان میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے دعا کریں، مباہلہ کریں کہ جو سچا ہے وہ زندہ رہے، جو جھوٹا ہے وہ مر جائے، اور دعا کریں۔ آج وہ خود بھی اپنے بچوں کو بھی لے آؤ۔ انہوں نے کہا جی تھوڑا سا ٹائم دے، فرمایا لے لو۔ سائڈ پہ ہوئے، علماء آپس میں مشورہ کر کے کہتے ہیں تمہیں پتہ یہ نبی سچا ہے، اور اگر تم نے اس کے ساتھ مل کے بد دعا کی تو تم برباد ہو جاؤ گے۔ مستدرک حاکم کی حدیث میں اگر وہ یہ بد دعا کر لیتے ان کے گھروں میں آگ لگ جاتی، لہذا نبی کے ساتھ صلح کا رستہ اختیار کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے مشورہ کر کے، آگے کہتے ہیں جی ہم نہیں بد دعا کریں گے، بلکہ ہم آپ کے علاقے میں رہنے کے عوض میں آپ کی خدمت کریں گے اور سالانہ اتنی چیزیں ہم عطا کیا کریں گے۔ تو آپ نے اس شرط پہ ان کے ساتھ مصالحت کر لی۔ اس طرح وفد نجران جو ہے وہ واپس چلا گیا۔ پھر اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو ہی مخاطب کیا ہے کئی انداز سے، فرمایا اہل کتاب حق کی بات کیا کرو، باطل بات نہ کرو۔ اہل کتاب کی بد عادات میں سے یہ ذکر کیا کہ بعض ان میں سے امانت دار ہیں، چھوٹی چیز بھی دے دو واپس کر دیں گے، اور بعض ایسے بے ایمان ہیں، بڑی چیز دے دو تو مکر جائیں گے، امانت میں خیانت کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے حوالے سے ہی فرمایا ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ موڑ موڑ کے اللہ کی کتاب کو غلط پڑھتے ہیں تاکہ اس کے غلط معانی کو اخذ کیا جائے۔ پھر ایمان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ کس پہ ایمان رکھتے ہو، فرمایا کہہ دو ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، جو کچھ ہم پہ اترا اس پہ، جو کچھ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولادوں پہ، اور جو موسیٰ، عیسیٰ اور نبیوں کو دیا گیا، ہم سب کو مانتے ہیں، ہم کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ اس پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے انہی کے متعلق فرمایا کہ دیکھو یہ ایسے لوگ ہیں کہ انہوں نے ایمان کے بعد کفر کیا، پھر کفر میں بڑھ گئے۔ ایمان کے بعد کفر کیا، یہ یہودی ہیں، پہلے ایمان لائے حضرت موسیٰ پر، پھر کفر کیا حضرت عیسیٰ کا، ثم ازدادوا کفرا، پھر اور کفر میں بڑھ گئے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، حالانکہ انہیں ایمان لانا چاہیے تھا۔ اسی کفر پہ اتنی موت ہوئی۔ لہذا اس پارے کی آخری آیت میں ہے کہ جو لوگ اس حال میں مریں کہ وہ کفر پر ہوں تو ان میں سے کسی سے زمین بھر کے سونا بھی بطور فدیہ قبول نہ کیا جائے گا اگر وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے زمین بھر کے سونا دینا چاہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے روز قیامت اللہ تعالیٰ کسی جہنمی کو کہیں گے اے ابن آدم، آج اگر تجھے جان اپنی جہنم سے چھڑانے کے لیے زمین بھر کے فدیہ جرمانہ دینا پڑے سونے کا، زمین بھر کے سونا جو کہ تو دے نہیں سکتا، اگر یہ دے کے جان چھڑانی پڑے تو دے دے گا؟ کہے گا یا اللہ دے دوں گا۔ اللہ فرمائیں گے ابن آدم یہ تو بہت بھاری معاملہ ہے، میں نے تجھ سے ایک آسان چھوٹی سی بات کہی تھی کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، جتنے بھی گناہ ہوں گے میں معاف کر دوں گا۔ لہذا کفر کی حالت میں اگر موت آ گئی تو پھر نجات نہیں ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے اپنی زندگی میں ایمان پہ قائم رہے، اور کوئی بھی کافر موت سے اگر ایک لمحہ پہلے بھی کلمہ پڑھ لے تو نجات کا باعث ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ اس آیت مبارکہ کے ساتھ ہی تیسرے پارے کا بیان ختم ہوا۔ آئندہ گفتگو انشاءاللہ چوتھے پارے سے شروع ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پاک کتاب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔